آج رمضان کا آخری روزہ ہے اور دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت عزیز مہمان رخصت ہونے والا ہو، کوئی ایسا مہمان جو ہمارے لیے رحمت، برکت اور مغفرت لے کر آیا تھا۔ یہ مہینہ ہمیں اللہ کے قریب لانے کے لیے آیا تھا، ہمیں ہمارے گناہوں کا احساس دلانے کے لیے آیا تھا، اور ہمیں یہ سکھانے کے لیے آیا تھا کہ اصل سکون صرف اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ اب جب یہ مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے تو دل میں ایک سوال بار بار آتا ہے کہ کیا ہم واقعی بدل گئے ہیں؟ کیا ہم نے اس مہینے سے کچھ سیکھا ہے؟ پھر ہم صرف دن گنتے رہے اور وقت گزار دیا؟ یہ سوال آسان نہیں ہے کیونکہ اس کا جواب ہمیں خود اپنے دل میں تلاش کرنا ہے۔ کوئی اور ہمیں سچ نہیں بتا سکتا، صرف ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم اندر سے کتنے بدلے ہیں۔ یہ آخری روزہ ہمیں ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم رک کر سوچیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور یہ فیصلہ کریں کہ ہم آگے کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ سوچو، اگر یہ تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہو، اگر یہ آخری بار ہو کہ تمہیں اللہ نے یہ موقع دیا ہو کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنی زندگی کو درست کرو اور اپنے رب کے قریب آ جاؤ۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی ہم جوان ہیں، ابھی زندگی پڑی ہے، ہم بعد میں سب ٹھیک کر لیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کتنی باقی ہے۔ موت کبھی بتا کر نہیں آتی اور نہ ہی یہ دیکھتی ہے کہ انسان جوان ہے یا بوڑھا۔ یہ اچانک آتی ہے اور سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ اس وقت انسان کے پاس نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے اور نہ کوئی دوسرا موقع۔ اس لیے آج کا دن بہت اہم ہے، کیونکہ شاید یہ تمہارا آخری موقع ہو کہ تم اپنی زندگی کو بدل سکو۔ یہ سوچ خوفناک ضرور ہے، لیکن یہی سوچ انسان کو جگاتی ہے، اسے حقیقت کا احساس دلاتی ہے اور اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس آئے۔ اس رمضان میں تم نے بہت کچھ کیا۔ تم نے روزے رکھے، بھوک اور پیاس برداشت کی، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھا اور اللہ کے لیے بہت سی قربانیاں دیں۔ تم نے نماز پڑھی، قرآن سنا، پڑھا، دعائیں کی، اور کچھ لمحوں میں تمہارا دل واقعی نرم ہوا ہوگا۔ شاید تم نے کسی رات اللہ کے سامنے رکر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا ہو، شاید تم نے سچے دل سے توبہ کی ہو۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب صرف رمضان تک محدود تھا؟ کیا یہ سب صرف ایک مہینے کی عبادت تھی، یا یہ تمہاری زندگی کا حصہ بننے والا ہے؟ اصل امتحان اب شروع ہو رہا ہے، کیونکہ رمضان ختم ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان نے کیا سیکھا ہے۔ اگر تم رمضان کے بعد بھی اپنی عبادات کو جاری رکھتے ہو، اپنے گناہوں سے بچتے ہو اور اللہ کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے واقعی کچھ حاصل کیا ہے۔ لیکن اگر سب کچھ وہیں ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یاد کرو پچھلا رمضان۔ کتنے لوگ تمہارے ساتھ تھے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے؟ وہ بھی تمہاری طرح زندگی گزار رہے تھی، وہ بھی روزے رکھ رہے تھے، وہ بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ انہوں نے بھی شاید یہ سوچا ہوگا کہ اگلے رمضان میں وہ اور بہتر بنیں گے، لیکن انہیں وہ موقع نہیں ملا۔ آج وہ اپنی قبروں میں ہیں اور ان کے اعمال ہی ان کے ساتھ ہیں۔ تم آج بھی زندہ ہو، سانس لے رہے ہو، سوچ رہے ہو اور اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک اور موقع دیا ہے، ایک اور موقع کہ تم اپنی زندگی کو درست کر سکو۔ اس موقع کو ضائع کرنا سب سے بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ ہر کسی کو بار بار یہ موقع نہیں ملتا۔ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ زندگی بہت مختصر ہے اور ہمیں ہر لمحے کو قیمتی سمجھنا ہوگا۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ وقت کو معمولی سمجھتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی سب کچھ ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم اپنی مصروفیات میں، اپنی خواہشات میں اور دنیا کی چمک دمک میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہماری اصل منزل کیا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں تو ہماری ترجیحات خود بخود بدل جائیں گی۔ ہم دنیا کو اس کی اصل حیثیت میں دیکھنے لگیں گے اور آخرت کی تیاری کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے۔ اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم کامل ہو جائیں، کیونکہ کامل تو صرف وہی ہے۔ اللہ ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اس کی طرف قدم بڑھائیں، کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اس سے معافی مانگیں۔
اللہ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر بندہ سچے دل سے اس کی طرف آتا ہے تو اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، چاہے اس نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے کہ اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہمیں بس ہمت کرنی ہے، اپنے غرور کو چھوڑنا ہے اور اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ اسے اپنے قریب بھی کر لیتا ہے۔ یہی وہ محبت ہے جو ہمیں اللہ کی طرف کھینچتی ہے، یہی وہ امید ہے جو ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی۔ آج کا دن ایک فیصلہ ہے، ایک ایسا فیصلہ جو تمہاری پوری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ تم چاہو تو آج سے ایک نئی شروعات کر سکتے ہو، ایک ایسا راستہ اختیار کر سکتے ہو جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے۔ پھر تم چاہو تو سب کچھ ویسا ہی رہنے دے سکتے ہو جیسا پہلے تھا۔ یہ انتخاب تمہارے ہاتھ میں ہے اور یہی اس زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ انسان سستی کرے، وہ اپنے وعدے بھول جائے اور دوبارہ گناہوں میں پڑ جائے۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ مضبوط رہے، اپنے فیصلے پر قائم رہے اور ہمیشہ اس کی طرف بڑھتا رہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس کی بات مانیں گے، اپنے نفس اور شیطان کی یا اپنے رب کی۔ یہ فیصلہ ہی ہماری کامیابی یا ناکامی کا تعین کرے گا۔ جب تم آج افطار کرو گے تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا، یہ پانی کا گھونٹ، یہ کھانا، یہ سکون، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی ان نعمتوں کی قدر کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی سچے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ اور کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ شاید یہ ہمارا آخری افطار ہو؟ یہ سوچ انسان کو ہلا دیتی ہے، اسے اپنی حقیقت کا احساس دلاتی ہے۔ لیکن یہی سوچ انسان کو بہتر بھی بناتی ہے، اسے اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر ہم ہر کام کو اس نیت سے کریں کہ یہ شاید ہمارا آخری موقع ہے تو ہماری زندگی خود بخود بدل جائے گی۔ ہم ہر لمحے کو قیمتی سمجھیں گے اور اسے ضائع نہیں کریں گے۔ آج رات ایک خاص رات ہو سکتی ہے اگر تم اسے خاص بنا دو۔ جب سب لوگ سو جائیں، جب دنیا خاموش ہو جائے تو تم اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ کوئی لمبی دعا یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، بس اپنے دل کی بات کہنا۔ اللہ تمہاری زبان نہیں، تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اس سے بات کرو جیسے ایک بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، جیسے ایک کمزور انسان اپنے مضبوط سہارا سے بات کرتا ہے۔ اسے بتاؤ کہ تم کیا محسوس کرتے ہو، تمہاری کیا مشکلات ہیں، تمہیں کس چیز کا دکھ ہے اور تم کیا چاہتے ہو۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت گناہگار ہو، کہ تم نے بہت غلطیاں کی ہیں، تو یاد رکھو کہ اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ شیطان ہمیشہ تمہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کرے گا کہ تم بہت دور جا چکے ہو، کہ اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ چاہے تم نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ ہمیں بس اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنی نیت کو درست کرنا ہے اور اللہ کی طرف واپس آنا ہے۔ رمضان ایک تربیت تھا، ایک ایسا مہینہ جس میں ہمیں سکھایا گیا کہ کیسے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، کیسے اللہ کے قریب ہونا ہے اور کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس تربیت کو اپنی زندگی میں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہم اس مہینے کی عادتوں کو جاری رکھیں گے یا سب کچھ بھول جائیں گے؟ یہ فیصلہ ہماری زندگی کا رخ متعین کرے گا۔ اگر ہم نے اس مہینے سے سیکھا ہے تو ہمیں اسے اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ ہمیں اپنی عبادات کو جاری رکھنا ہوگا، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا اور ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا ہوگا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں آزماتا ہے، ہمیں مشکل حالات میں ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف واپس آئیں۔ یہ آزمائشیں ہمیں توڑنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی اصل پہچان سامنے آتی ہے۔ اگر ہم ان حالات میں بھی اللہ کا ساتھ نہ چھوڑیں تو یہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ آج اپنے دل سے ایک سچا وعدہ کرو کہ تم اپنی نماز کو کبھی نہیں چھوڑو گے۔ نماز وہ رشتہ ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ اگر یہ رشتہ مضبوط ہو تو انسان کبھی نہیں بھٹکتا۔ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے زندگی کتنی بھی مشکل ہو، اگر نماز قائم ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔
یہ وہ بنیاد ہے جس پر پوری زندگی کھڑی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک ہی دن میں کامل بننا ہے۔ تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے اور یہی قدرتی ہے۔ ہمیں بس ہر دن تھوڑا سا بہتر بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم ہر دن ایک چھوٹا قدم بھی آگے بڑھاتے ہیں تو وقت کے ساتھ ہم بہت آگے پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ ہماری نیت دیکھتا ہے، ہماری کوشش دیکھتا ہے اور ہمیں اسی کے مطابق اجر دیتا ہے۔ آج سے ایک نئی شروعات کرو۔ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ دو، اپنی غلطیوں کو مان لو اور ایک نیا راستہ اختیار کرو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، بس تمہیں خود پہلا قدم اٹھانا ہے۔ یہ قدم مشکل ضرور ہوگا، لیکن یہی قدم تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ اپنے دل کو نرم کرو، اپنے غرور کو ختم کرو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل سکون ہے۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو اسے ایک ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتا۔ دل سے ایک بار سچے دل کے ساتھ کہو، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے اور مجھے اپنے قریب کر لے۔ یہ الفاظ چھوٹے ہیں لیکن اگر دل سے کہے جائیں تو ان کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے۔ اگر تم نے یہ سچے دل سے کہا تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں سن رہا ہے اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تمہاری زندگی بدل سکتی ہے، بس تمہیں ایک سچا فیصلہ کرنا ہے، اور آج اس فیصلے کا بہترین دن ہے۔